بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ کافی دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ بہت اہم موضوعات ہیں، خاص کر کے آرمی چیف کا سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو، اس میں کیا بات ہوئی ہے اور کس طرح سے بات ہوئی ہے۔ یہ پہلا انٹریکشن ہے باقاعدہ آرمی چیف کا کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے اب تک آرمی چیف نے کھل کے صحافیوں سے اس طرح سے بات نہیں کی۔ ان سے پہلی دفعہ ان کی بات چیت ہوئی ہے سہیل وڑائی صاحب سے برسلز کے اندر، جہاں پہ وہ موجود تھے، اور 2 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی۔ تو یہ ہمیں پہلا کسی بھی صحافی کا پہلا اکاؤنٹ ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے۔ تو بہت سی بات لوگ کر رہے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرین تھی، اور اب جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ڈاکٹرین جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں جس کو کہ دیکھنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ یہ جو انٹریکشن تھا، اس انٹریکشن کا جو پھر لکھا، ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے رپورٹ کیا، جو کہ کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے، اور اس کو اپنا اگر کوئی کسی کو بھی موقع ملے گا جنرل عاصم منیر سے بات کرنے کا، تو وہ فیئرلی اپنا جو مطمع نظر کسی سے سوال پوچھے ہیں تو اس کا جواب جو ہے ان کو دینا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب فیلڈ مارشل کو دی گئی تھی ان کی بیٹن چھڑی، تو اس وقت ہم نے بھی ان سے کچھ سوالات پوچھے تھے اور ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ کسی ایجنڈے پہ ہے یا وہ کسی کے کہنے پہ بات کر رہا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ ان کا جو انٹریکشن جرنلسٹوں کے ذریعے ان کا جو پوسچر ہے، ان کے بہت سارے جو سوالات ہیں جو ان ایڈریسڈ ہیں، جن کو کہ ابھی تک بتایا نہیں گیا، پوچھا نہیں گیا، وہ ان تک پہنچے، اور ایک کیوریسٹی موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں حال ہی میں واشنگٹن میں تھی، مختلف لوگ جو کہ مل رہے تھے وہ جاننا چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کیسی ہے، وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے کیا ہے، بات کیا کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جنرل باجوہ جو تھے وہ 7-8 گھنٹے کی سٹنگز کرتے تھے، ان کے کچھ مخصوص صحافیوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، اور انہی کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے دل کے سارے جو راز تھے وہ بتاتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جب تبدیل ہوئے تو وہ ان کے ذریعے سے، صحافیوں کے ذریعے سے پیغام جو ہے وہ دیا گیا، اور وہ پھر جس طرح سے رپورٹ بھی ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو پہلا انٹرویو ہے جنرل عاصم منیر کا، اس سے 2 بہت واضح پیغامات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ایک پیغام ہے کہ اس حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کابینہ کی تعریف کی، انہوں نے پرائم منسٹر کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا جس طرح کے فیصلے کیے گئے، جو سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم کے اندر لکھا ہے، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ سے فی الحال قطعی طور پر جو ہے وہ ان سے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں دیکھتے، اور الگ بھی نہیں دیکھتے، اور ان کو مکمل اعتماد بھی حاصل ہے، اور ان کو ان کی پوری حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کو کچھ بھی کہیں، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ مقتدرہ کی طرف دیکھتی ہے، اور مقتدرہ جو ہے وہ ڈیسائسو ہوتی ہے، اور مقتدرہ کی جو سپورٹ ہے وہ حکومتوں کے ساتھ ہو تو پھر اس کے بعد معاملات آگے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے دور میں جب تک مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ اور آرمی ان کی پیچھے رہی، اس وقت تک ان کی حکومت بھی بالکل درست رہی، یعنی اس کو کوئی خطرہ بھی نہ ہوا، اور جیسے ہی سپورٹ پیچھے سے ہٹائی گئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا ابھی مطلب یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ان کی فی الحال جو ہے وہ انٹینشن یہی ہے کہ وہ اسی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں، اور یہ ایک ظاہر ہے ہائیبریڈ رجیم ہے، بلکہ ہائیبریڈ سے بھی ہم آگے چلے جائیں تو ہائیبریڈ پلس رجیم ہے، تو اب دیکھا جائے تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ بہت آج بھی جو کالم سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت جب انہوں نے سنبھالا، کمان سنبھالی، تو اس وقت کیا صورتحال تھی، پاکستان جو تھا وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ تھی، پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھی جو کہ ریاست کے لیے سمجھا جا رہا تھا کہ ریاست کے لیے درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ اب معیشت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان معیشت میں ایک ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے اور ایک سمت اس کو جو ہے وہ مل گئی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور مختلف جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو انٹرنیشنل ریٹنگز کی جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں بہت مثبت اشاریے جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور اشاریے بھی دے رہے ہیں. تو اب دوسرا جو اس کا ایک اہم تھا معاملہ ہے وہ ہے فارن پالیسی کا. فارن پالیسی کا بھی اس وقت تک جو ہے وہ صورتحال بہت بہتر ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنا چکا ہے. پاکستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, مگر اب ان دونوں کے بیچ میں بیلنس کیسے کرنا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل عمل ہوگا. اور آگے جا کے پاکستان کو اس کے اوپر کس طرح سے ڈائریکشن طے کرنی ہے اور اس ڈائریکشن کو کیسے آگے بڑھانا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. خاص کر کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو کتنا طویل المدتی ہو سکتے ہیں اچھے تعلقات, اور اس کے جو بیچ میں ہرڈلز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ دور کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک امتحان ہوگا جو کہ جنرل عاصم منیر کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت لائک اٹ اور ناٹ اس وقت جو ایک یونیفیکیشن آف کمانڈ نظر آ رہی ہے وہ وہیں پہ نظر آتی ہے. اور پاکستان کے آئین کے اعتبار سے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, مگر یہ ایک بات ہے کہ جس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ جو پالیسی ہے خارجہ تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, اس میں اب تک ہمیں ایک توازن نظر آتا ہے. وہ ایران کا معاملہ ہو, افغانستان کا معاملہ ہو, وہ ہندوستان کا معاملہ ہو, تو یہ ساری جو یونیفیکیشن آف کمانڈ کی ہم بات کریں, یا ہمیں ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک جو طاقت کا محور ہے وہ حالات ہیں یا جو بھی ہے وہ اس صورت میں ہمیں صرف اور صرف نظر آتا ہے کہ وہ آرمی چیف کے ہاتھ میں جو ہے وہ چیزیں اب خاص کر کے ہندوستان پاکستان کی جنگ کے بعد وہاں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اب یہ جو اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے اس کو آئین کی طرف لے کے جانا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج عاصم منیر کے لیے یقینی طور پر ہوگا. اور اس کی جتنی جلدی اس کا آغاز کیا جائے گا اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. پھر ہم بڑھتے ہیں کہ انہوں نے دوسری بات جو کی وہ انہوں نے کہا کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ معافی جو ہے وہ کر کے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے, اور صدقے دل سے معافی کی بات انہوں نے کی, وہی جو جنرل احمد شریف صاحب نے کی تھی. تو اب عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے. کچھ دن پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو میرا کالم تو میں نے اس کالم میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک تو معافی کا معاملہ ہے 9 مئی کے حوالے سے, وہ تو سب سے اوپر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, اور اس کے اوپر معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ جوڑ کے وہ معافی مانگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی 9 مئی کو ہوا وہ غلط ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بینگ اے ڈیموکریٹ میرا خیال ہے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس دن سیاست کو بہت نقصان ہوا. ریاست کو تو ہوا لیکن سیاست کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے پیچھے جو بھی ہے جس طرح کے بھی معاملات ہیں اس کو بھلا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کچھ معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر 9 مئی کے اس پہ ہم مطلب شرمسار ہیں, یا بہرحال یہ اگر کہہ دیتے ہیں عمران خان صاحب, وہ کہہ دیتے ہیں کہ پچھتاوا ہے یا ریگریٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کے کارکنوں کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, یا وہ نکلے ہیں تو یہ غلط ہوا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ہیں وہ اس کی شرط بھی اس کالم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ وہ جو ہے وہ معافی مانگے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے ڈائریکٹ 2 پیغامات ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, وہ یہاں سے کہیں ہلنے والی نہیں ہے, تاکہ کنٹینیوٹی آف جو کہ پروجیکٹ جو ایک کہنا چاہیے جو کہ اس وقت پروجیکٹس ہیں یا جس طرح سے تسلسل ہے پالیسیز کا, کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو ہے اس کو وہ آگے جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو. اور عمران خان صاحب کے لیے وہی کہ ایک تو معافی کا, اور دوسری بات یہ کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آئیں, پولیٹکس کریں, لیکن یہ جو دھرنے ورنے اور یہ سب چیزیں ہیں احتجاج اور تشدد سیاست کے اندر اس کو نکالا جائے. یہ ایک کلیئر میسج ہے جو کہ
اس کالم کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس اخبار بھی جاتا ہے, جنگ اخبار بھی جاتا ہے, یقینی طور پر انہوں نے پڑھا ہوگا اور اس کے اوپر ظاہر ہے وہ اپنی مائنڈ میکنگ کریں گے, وہ اس کے اوپر سوچیں گے کہ کس طرح سے آگے چیزیں جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. تو دو پیغامات جو ہیں یہ بہت واضح ہمیں نظر آتے ہیں آرمی چیف کے جو برسلز میں ان کی گفتگو سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے. ایک اور بہت اہم بات ہے جو بار بار تسلسل کے ساتھ آرمی چیف نے کہی ہے, اور وہ یہ کہی ہے کہ وہ 1979 سے پہلے کا پاکستان جو ہے ان کو چاہیے, قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. مجھ جیسے جو لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی, جو سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان کا جو معاشرہ ایک متوازن معاشرہ تھا, ایک پروگریسو معاشرہ تھا, ایک لبرل ناٹ ان دا سینس کہ آپ جو ہے وہ کوئی پہنے اوڑے بغیر نکل آئے, اس طرح کا لبرل یہ تھاٹس کی ہم بات کریں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس میں کہ ایک ویژن تھا. تو بار بار انہوں نے اس بات کو بھی دہرایا ہے جو کہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ وہ ایک ایسا پاکستان جس میں کہ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے واشنگٹن میں یہ بات کی ہے کہ جس میں جب شیعہ سڑکوں پہ آتے تھے جلوس لے کے تو سنی ان کے لیے سبیلیں لگاتے تھے, اور یہ پاکستان تھا. وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں 1979 سے پہلے کا پاکستان یعنی ایک لبرل پروگریسو معاشرہ جو تھا وہ جراثیم جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے جو کہ انہوں نے کی ہے. اب یہ ہے کہ کس طرح سے کمانڈ جو وہ کر رہے ہیں, یعنی اس وقت جو ظاہر ہے کہ صورتحال ہے وہ اگر آپ یہ تباہی سیلابوں کی دیکھیں, اگر آپ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تنازعات دیکھیں, اگر آپ افغانستان کے ساتھ معاملات دیکھیں, اگر آپ ایران کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کا جائزہ لیں, تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ تمام جو پالیسیز ہیں یہ ڈرائیو ہو رہی ہیں جناب عاصم منیر صاحب کے ذریعے سے, اور وہی اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں. اس کو پولیٹیکلی کس طرح سے آگے سسٹین کرنا ہے, سسٹینیبل کیسے بنانا ہے, اس کو پالیٹکس کے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے, میرا خیال ہے پولیٹیکل لوگوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات کرنا چاہیے. اور جو ڈائلاگ ہے, جو اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی معافی تلافی کی بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایک دروازہ کھلتا ہے, ان کے ساتھ ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنتی ہے, تو یقینی طور پر یہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر ان سے بھی بات ہو سکتی ہے, اور وہ اس ساری چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس پوری نیک نیتی کے ساتھ کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک ویژن چاہیے, پاکستان کو ایک رول چاہیے, پاکستان کو ایک اپنا روڈ میپ چاہیے, پاکستان کو اپنا ایک ایجنڈا چاہیے کہ اگلے 20 برسوں میں ہم پاکستان کو کہاں دیکھ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی وہ نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو جو عاصم منیر نے جو اپنی ڈاکٹرین کا اظہار کیا ہے, اصل میں یہ باجوہ ڈاکٹرین سہیل وڑائچ صاحب نے بہت پہلے لکھا تھا, اب یہ جو ڈاکٹرین کا انہوں نے اظہار کیا ہے, یہ ڈاکٹرین جو ہے یہ ڈاکٹرائن بھی اس کو ہم بولتے ہیں, وہ یہ ڈاکٹرائن جو ہے یہ کس طرح سے ان کو پولیٹیکلی کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, ان کا یہ میسج جو ہے وہ عمران خان صاحب تک کیسے پہنچ سکتا ہے, اور پھر اس کو کس طرح سے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے تجربے پاکستان نے کیے ہیں, کوئی نئے تجربے کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم دیکھ رہے تھے کہ NFC کے حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ SM تنویر صاحب جو کراچی کے وہ ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, پھر اس کے بعد مختلف حوالوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم میں NFC کے حوالے سے جو وفاق کا حصہ ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو یہ ڈائلاگ کے ذریعے سے طے ہو سکتی ہیں, مگر کرنی یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے, کرنا یہ پاکستان کو چاہیے. یہ جو شعبہ ہے یہ پاکستان کے اوپر, پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر یہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ نکالے. اور فارن پالیسی میں ہوں یا پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو امن و امان اور سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ بہت بڑا ہے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے میرا خیال ہے ایک کنسنسس بلڈ اپ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ مکمل جسے کہنا چاہیے کہ طور پہ عاصم منیر صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کے ذریعے سے رکھی ہیں سامنے, اور اس کے اوپر یقینی طور پر بحث بھی ہوگی, گفتگو بھی ہوگی کہ یہ جو ہائیبریڈ ہے اس سے آپ نے آئین کی طرف کیسے نکلنا ہے, یہ جو نظام اور انتظام ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو کوئٹہ اسٹاف کالج کے ایک گروپ سے انہوں نے بات کی تھی عاصم منیر صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جو پرانا ایک جمہوریت کا نظریہ ہے اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسی طرح کی بات جو ہے انہوں نے کی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیلنجز کچھ سے پاکستان نکلا ہے اور کچھ جو ہیں
وہ ابھی بھی باقی ہیں، خاص کر کے نظام کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے. تو بہتر ہوگا کہ ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر آئے، کنسنسس نظر آئے، ایک اتحاد نظر آئے، ایک یونٹی نظر آئے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے چلے اور جو آئین کے مطابق چیزیں ہیں ان کو اسی طرح سے طے کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ آگے بات بڑھے اور ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیغام جائے. یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے لیے ہوگا کہ وہ اپنی ڈاکٹرائن کے ذریعے سے تمام جو سیاسی معاملات ہیں اور ان سے ادارے کو بھی نکالیں اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے نمٹنا ہے، اس کے لیے بھی ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور ایک روڈ میپ تیار ہو. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ جنرل عاصم منیر کے لیے وہ یقینی طور پر یہ ہے، اور وہ انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ جیتی ہے، جس طرح سے انہوں نے یہ تمام پاکستان نے بھی اور خاص کر کے پاکستان کی افواج نے بھی اور جنرل عاصم منیر نے بھی، یہ اس سے بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان میں آئین کی عملداری کے لیے کس طرح سے سب لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کے لیے بھی ایک بہت اہم چیلنج ہوگا کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ تھی کچھ گزارشات جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.